دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلام نظر آتا ہے تو دنیا بھر میں اسلام پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ اولیاء کرام بھی ہیں۔ انہی اولیاء کرام میں سے شیخ الشیوخ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ آپ کی بات کی جائے تو آپ صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کی بات کی جائے تو آپ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مشہور شہر ضلع مظفر گڑھ کے گاؤں کوٹ کروڑ کے اندر جمعے کے مبارک دن کے اندر 27 رمضان المبارک کا دن تھا اور 566 سن ہجری جو کہ مطابق ہے 3 جون 1171 سن عیسوی کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ 21 واسطوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر والد گرامی کی بات کی جائے تو آپ کے والد گرامی کا نام مولانا وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کی والدہ کی بات کی جائے تو آپ کی والدہ کا نام ہے بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اور آپ کی والدہ سیدنا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی ہیں جو بڑی ہی نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ ابتدائی تعلیم کی اگر بات کی جائے تو جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہوش سنبھالا تو آپ کے والد گرامی مولانا وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مدرسے میں داخل کروایا۔ خدا داد صلاحیتوں اور اساتذہ کرام کی شفقتوں سے آپ نے صرف 7 سال اور بعض کتابوں میں 12 سال کا بھی قول ملتا ہے کہ اتنی کم عمر کے اندر آپ نے قراءت 7 کے ساتھ قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تھا۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد اللہ کے ولی تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ولایت کی نشانیاں اسی وقت آپ سے ظاہر ہو گئی تھیں۔ آپ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے تو گویا کہ رمضان کے مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزے کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس وقت میں آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ قرآن کریم سے آپ کا تعلق ایسا ذوق والا تھا کہ جب آپ کے والد گرامی قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، گویا کہ بچپن کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت آپ سنا کرتے تھے۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا بھر کا سفر کیا کرتے تھے اور مقصد تبلیغ دین اور علم دین کا حصول بھی ہوا کرتا تھا، اور کیوں نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ بات کی جائے شیخ سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو آپ نے بھی ابتدائی علم دین کے حصول کے بعد بہت سارے ملکوں کا علم دین کے حصول کے لیے سفر کیا ہے، جس کے اندر بخارا ہے، جس کے اندر عراق ہے، جس کے اندر جو ہے وہ حجاز مقدس بھی ہے، اور مزید آپ سنتے جائیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر بھی شیخ سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 سال تک علم حدیث حاصل کیا ہے۔ جی ہاں، اس وقت کے شیخ الحدیث مولانا کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی شریف کے اندر علم حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور آپ نے 5 سال تک ان سے علم حدیث حاصل کیا اور ان کے صف اول کے شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اور آپ کے اساتذہ کو دیکھا جائے تو آپ کے اساتذہ کی تعداد 444 سے زیادہ کتابوں میں ملتی ہے۔ شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آئے ملاقات کے لیے، آپ نے مراقبے کے لیے سر کو جھکا لیا، اور پھر آپ نے نظریں اٹھا کر حاضرین سے کہا کہ نظریں اٹھا کر اوپر مسجد کو دیکھو۔ جیسے ہی لوگوں نے آنکھیں اٹھا کر اوپر مسجد کی طرف دیکھا تو مسجد کی در و دیوار، لکڑیاں اور دیگر چیزیں یہ سونے چاندی کی بنی ہوئی ان کو نظر آئی، اور تمام لوگوں نے بیک زبان یہ گواہی دی کہ اللہ رب العالمین نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ شیخ سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ملتان تشریف لائے، جی ہاں، پاکستان کا مشہور شہر ملتان میں جب آپ کی آمد ہوتی ہے تو وہاں آ کر آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ کیا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، اور آپ نے وہاں پر ایک خانقاہ تعمیر فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ
انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنائی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں پر خانقاہ میں اور مدرسے میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا تھا۔ دنیا بھر سے تشنگان علم علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے پاس آتے تو علم دین ان کو سکھایا جاتا تھا، بلکہ آپ اس طرح خانقاہ شریف کے اندر تربیت فرمایا کرتے تھے کہ جس کو جس ملک میں بھیجنا ہوتا تھا وہاں کی زبان، وہاں کا رہن سہن، وہاں کا تمدن سکھایا کرتے اور پھر وہاں پر تبلیغ دین کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ سال میں ایک دفعہ سب کو جمع کیا جاتا تھا اور پھر سب کی کارکردگی جو ہے وہ لی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، 7 صفر المظفر 661 سنہ ہجری 21 دسمبر 1262 سنہ عیسوی کا دن ہوتا ہے، اور اس دن حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کمرہ خاص کے اندر ذکر و عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کمرے سے باہر صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہوتے ہیں، اور آپ کے بیٹے کے پاس ایک نورانی چہرے والا شخص آتا ہے اور آپ کو ایک رقعہ، ایک لیٹر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر والد گرامی کو دے دو۔ آپ اندر جاتے ہیں اور وہ لیٹر اپنے والد صاحب کو دے کر جب باہر آتے ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے کہ وصل الحبیب الی الحبیب، یعنی دوست دوست سے مل گیا۔ آپ کے بیٹے صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آواز کو سن کر کمرے کی طرف جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کے والد گرامی سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یوں آپ کا وصال مبارک بھی اللہ کی عبادت میں ذکر و اذکار کے اندر ہوا، اور آپ کا مزار فائز الانوار پاکستان کے مشہور شہر ملتان کے اندر مرجع خلائق ہے۔ دنیا بھر سے لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی آپ کے مزار شریف کی بار بار حاضری عطا فرمائے اور آپ کا فیضان ہمیں اور تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔